الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اگر تم بیمار ہو أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا حالت سفر میں ہو او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو او لامستم النساء یا تم عورتوں سے ملے ہو فلم تجدوا ماء اگر تمہیں پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو فامسحوا بوجوہکم اسے اپنے چہروں وایدیکم منہ اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت کے اندر تیمم کا بیان ہے۔ لفظ تیمم باب تیمم یتممم تیمم یتممم بروزن تفاعل سے یہ مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے ارادہ و قصد کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 کے اندر وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا، اصطلاحاً مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم ہے۔ اب فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنایا گیا ہے۔ جعلت لی الارض طیبۃ طہورا اور تیمم ایسے شخص پر واجب ہے جس کے پاس پانی نہ ہو، جس کے پاس پانی نہ ہو یا پانی تو ہو لیکن وہ اس کے استعمال کرنے سے عاجز ہو یا پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہو، ان صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اچھا، تیمم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایہما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ فلیصلی وأحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی وأعطیت الشفاعۃ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ۔ اب یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اعطیت خمسا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں لم یؤتہن احد قبلی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔
ان میں سے ایک نصرت بالرعب مسیرۃ شہرن، 1 مہینے کی مسافت رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 2، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے۔ 2 اور تیسری بات، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، فرمایا پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پا لے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کا کوئی بندہ ادرکتہ الصلاۃ، وہ جہاں بھی پا لیتا نماز کا وقت، فلیصلی، سے چاہیے اسی جگہ نماز ادا کرے۔ کیوں؟ وجعلت لی الارض طیبۃ طہورا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں بھی آذان ہو گئی ہو، تم جہاں بھی چل پھر رہے ہو، ادھر ہی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تم ادھر ہی نماز کو ادا کر لو۔ لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے سن رکھا ہے مجھ سے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو مسجد میں امام کے پیچھے، اور نوافل اور سنتے آپ گھر میں جا کے ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے، ہم یہ حکم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کس میں داخل ہو جاتا ہے؟ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کے مسلمان اور کافر ہونے کے درمیان ایک ہی چیز کا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اچھا آگے فرمایا وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، فرمایا میرے لیے غنیمت کا مال حلال قرار دیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، فرمایا میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ اب یہ بات تو نہیں ہے اب یہاں 261 رابع بستی اوڈا والی کے لیے اسپیشل اللہ کوئی نبی بھیجے؟ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن سبحان اللہ قربان جاؤں وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لیکن میں محمد تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ غافتن، اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا تیمم کی اجازت ان 5 خاص انعامات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمد پر ہی کیے ہیں، جبکہ پہلی امتوں کے لیے وہ نہیں تھے۔ آخری گزارش، تیمم کی ابتدا کب سے ہوئی؟ بڑا اہم سوال کا جواب، تیمم کی ابتدا کب سے ہوئی؟ دلیل ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ام عائشہ روایت کرتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ حتی اذا کنا بالبیداء او ذات الجیش انقطع اقدن لی فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ
فانزل اللہ عز وجل آیت تیممی فقال اسید بن حزیر ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر قالت فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ فوجدنا العقد تحتہ۔ اب یہ الفاظ جو روایت کے پڑھے ہیں نا، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، کیونکہ تیمم کی ابتدا کب سے ہوئی؟ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ۔ اماں جی بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلے، فی بعض اسفارہ۔ اچھا، حتی اذا کنا بالبیداء او ذات الجیش، جب بیداء یا ذات جیش مقام پر پہنچے، یہ جگہ کا نام ہے جی، مقام بیداء یا جیش کے مقام پر، ذات جیش کے مقام پر پہنچے، ان کا عقد لی، میرا ہار ٹوٹ کر گر پڑا، میرا ہار ٹوٹ کر، یہ اماں عائشہ بیان فرما رہی ہیں۔ تو فَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ میاں بیوی سفر کر رہی ہیں، اگر عورت کی کوئی چیز گر جاتی ہے تو خاوند کا حق ہے اس کو تلاش کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہی تھی، تو اما عائشہ کا ہار ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر گر پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اچھا، تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی نہ تھا، نہ ہی لوگوں کے پاس پانی تھا، نہ ہی لوگوں کے پاس پانی تھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آیت التیمم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں کہنے لگے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے، تو انہوں نے کہا، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ایسے مقام پر روک دیا جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے، اور مجھ سے ناراض ہو کر میری کوکھ پر گونچنے مارنے لگے، لیکن میں نے ہلچل نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا۔ آپ سوتے رہے، جب صبح کے اٹھے تو پانی نہ تھا۔ بعض صحابہ نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابوبکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی تمہاری وجہ سے بہت سی برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر ہم نے اپنا اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی، میرا ہار بھی اس کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی، اور یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کل کے درس کے اندر تیمم کا طریقہ بیان کروں گا۔ آج میں نے یہ عرض کیا ہے تیمم کی مشروعیت، کہ تیمم کن کن صورتوں میں کرنا جائز ہے۔ دوبارہ پھر سن لو، تیمم ایسے شخص پر واجب ہے جس کے پاس پانی نہ ہو، ایک۔ دوسری بات، پانی تو ہو لیکن وہ اس کے استعمال کرنے سے عاجز ہو، دو۔ اور تیسری بات، پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان
دیکھو ان تین صورتوں میں تیمم واجب ہے۔ اور پھر اگلی حدیث کے اندر یہ بات عرض کی ہے کہ تیمم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ پھر تیسری روایت یہ بیان کی ہے کہ تیمم کی ابتدا کب سے ہوئی۔ اب کل کے درس کے اندر تیمم کا طریقہ عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین تیمم کی بات شروع کی ہے، اللہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن پر شیطان کا غلبہ ہے یا جو شیطانی گروہ کا سرمایہ کار بن چکے گئے یا جو شیطانی عمل کے اندر ملوث ہیں، اللہ جی ہم درخواست اور اپیل کر رہے ہیں اللہ ان کلمہ گو مسلمانوں کو شیطانی عملوں سے بچا کے ایک رب رحمان کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جی ان لوگوں کو تیرا گھر اللہ معاف فرمائے جیل نظر آتا ہے، اللہ جی ان لوگوں کا دل ایمان سے تقوی سے بھر دے۔ اللہ جی ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں سبنا کو سہل رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کے بچے میرے پاس دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب و کامران فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں میرے سمیت سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی بخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔